اچھا ماشاءاللہ. چلو میں یہ نک پاتی کھڑا نظر دے بیٹھو. تھکے تو نہیں ہوئے بیٹے؟ جی صحیح. وانی والا گھاری تھک جاک مرے نہ بیٹی. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. سبحان اللہ. صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطحا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. اے جنت
तुझ में हूर व कसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हूर व कसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ़ कर जन्नत कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है। तोड़कर सिलसिला सियासत के फसों को हमने असहाब पैगंबर से मोहब्बत की है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एज़ाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, क़ुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाक़ा, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, बिलख़ुसूस स्टेज पे बैठे हुए जय्यद उलमाए कराम, खुतबाए इज़ाम और मेरे इंतहाई प्यारे भाई दोस्त हज़रत मौलाना अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद जमील साहब, बरादर मुकर्रम भाई मौलाना जाबिर महमूद साहब और मेरे मेज़बान मुकर्रम आलिम बाअमल पैकर इखलास व सादगी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद इरशाद सिद्दीकी साहब व दीगर हाज़रीन महफ़िल, आज 4 अक्टूबर सन 2024 को आप हज़रात की इस बस्ती बोगलानी इलाका तौसा शरीफ में हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे और आपके इस मिल बैठने को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। जेड़े जींदे बैठो उहे आमीन आखो चा, जेड़े मैं को ज़्यादा लंबा सफ़र करते ना आए हो वो उहे आमीन आखो चा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है मैं ज़ुहर दे वज़ू नाल अशा पढ़दा, तो मैं अज ही ज़ुहर दे वज़ू नाल हुण तक वधा ते सफ़र ही कर आया 200-300 किलोमीटर दा। रात ही सारी रात सफ़र की सरगोदा 2-2:30 बजे बयान मुकायम ते उथों टुरिया ते वाला 8-9 बजे सवेरे घर पहुँचा। रोज़ डी रात जाग दूँ सफ़र करें दूँ, थकावट है वाल मेरे ज़ुहर वाले वज़ू ते वाल सफ़र वाल थकावट। मेरा मुँह देखो चा, अपना देखो चा, मैं थका होया लगदा या तुसा थके हुए लगदे? इवें लगदे जिवें शुद्ध मदीने तो पैदल आए हो। यानी आमीन असा जितना थके त्रुटे वधे हूँ तुहारे सामने थकावट जहर नहीं से थी वांडे दे, इवें फुल्ले वाली कर महकते अंदू जो मतन थका होया चेहरा देखते लोग परेशान थी, ओए आज मोली थका वधे, आज लगदे चास कहना करे थी ते तुसा इथों किथों अंदो इवें थके वधे अंदो जिवें मदीने चो पैदल आए हो। मौलाना ने आपको बताया कि मेरा अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं उन मौलवियों में से नहीं हूँ कि पैसा फेंक तमाशा देख। मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपके दिलो दिमाग की तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आदी हूँ आंखों में आंखें डाल के बात करने का। दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि मैंने 1985 से 85 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2024 है,
40 साल होने वाले हैं मुझे इस समंदर में तैरते हुए, मगर मैं कहा करता हूँ आप इन 40 बरसों में अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया घुमाई, पूरा अरब, अजम, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा, सारी दुनिया में 20-20 दफ़ा गया हूँ, हर साल जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरी कोई तकरीर उठाएं, पाकिस्तान की या बाहर की, मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कुछ चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। इसलिए अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिलखिला के बैठो, मुस्करा के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई। अब मैं देखूंगा जितनी देर तक आपका ज़ौक़ ताज़ा रहा, आप सुनने के मूड में रहे, मैं भी इंशाअल्लाह बोलता रहूंगा। ईमान नाल दस सटे जी जो सुभान अल्लाह सुनिए वे ये जड़े तो आपको दिन सुभान अल्लाह को जन्नत दरख्त लगती है, सारे धोपते बास हैं, इन्हें तो एक दरख्त का ही नहीं करी, बोलते सुभान अल्लाह नहीं ने आखी ये तोड़े करो था छा मंगसन यार गोदा छा दे विदरा मेरे दरख्त का ही नहीं। तो मैं इन्हें अपने पेटी फिरा में कोल वेंदा रहा भी तुसा खदो मटन ते बकरे ए होंदे चावले वाले हुन्ने को धाड़ी कटवाई रख दो, आप लेंदे नहीं वे। इसलिए मैं आगे से ज्यादा स्टेज वालों से तवक्को रखूंगा कि मेरी जो भी बात आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे तो फिर बुखल और कंजूसी नहीं करनी, दिल का दरवाजा खोल के कहना है सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, उन्वान हजरत मौलाना इरशाद साहब ने जो मेरे जिम्मे लगाया कि मैं आज बस्ती बगलानी वालों को अल्लाह के उस पैगंबर का शान सुनाऊं जिसके लिए सारा जहान बना है। और मैं कहा करता हूं कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए, इसकी रिपीट कम करो थोड़ा, आवाज जरी दोहरींदी है ना, घट कर थोड़ा जा। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फहम, कम गो, कम तजर्बा कार, वो अल्लाह के नबी की सीरत व मिद्दत, अजमत व रफ़त व मनक़बत पर क्या लब कुशाई करे, क्या खोशा चीनी करे, जिसके लिए मैं अंदाज़े फारूकी शहीद में एक जुमला कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइज, शायर, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर मिलकर मेरे नबी की सीरत नगारी, मेरे नबी की अजमत और रफ़त और मनक़बत बयान करना चाहे तो फिर कायनात की इंतहा तो आ सकती है, मगर मेरे पैगंबर की जात की इंतहा नहीं आ सकती। और उसके लिए मैं कहा करता हूं, पूरी तवज्जो रहे, मैं उसके लिए कहा करता हूं कि उसके लिए तो जब भी कोई आलिम, जब भी कोई खतीब या अदीब या वाइज या शायर या मुकर्रिर या मुबल्लिग या मुफक्किर या मुहक्किक नबी की मदद सराई और नबी की सीरत नगारी बयान करना शुरू करता है तो फिर सबको आखिर में थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के एतराफ़े शिकस्त करते हुए कहना पड़ता है उस शायर की तरह
جس نے 40 سال تک میرے نبی کی سیرت پہ کلام لکھا، میرے نبی کی صورت پہ کلام لکھا، میرے نبی کی عظمت پہ کلام لکھا، میرے نبی کی رفعت پہ کلام لکھا، میرے نبی کی منقبت پہ کلام لکھا، میرے نبی کی صداقت پہ کلام لکھا، میرے نبی کی عدالت پہ کلام لکھا، میرے نبی کی شرافت پہ کلام لکھا، میرے نبی کی شجاعت پہ کلام لکھا، میرے نبی کی فراست پہ کلام لکھا، میرے نبی کی رفعت مکانی پہ کلام لکھا، میرے نبی کی نبوت و ختم نبوت و رسالت پہ کلام لکھا۔ لیکن جب اس نے لکھنے کا آغاز کیا عمر 30 برس، جب وہ اختتام کرنے لگا تو عمر 70 برس، جب وہ 70 برس کی دہلیز پہ پہنچا اور اس کی عمر لڑکھڑانے لگی تو اس نے ایک دن اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات و کتاب و اشعار ٹیبل پہ رکھے اور اللہ کے پیغمبر کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، حضور میں نے پوری زندگی آپ کی سیرت پہ لکھا، آپ کی صورت پہ لکھا، آپ کی عظمت پہ لکھا، آپ کی منقبت پہ لکھا، آپ کی رفعت پہ لکھا، آپ کی صداقت و عدالت و دیانت و شرافت و شجاعت پر میں کلام لکھتا رہا، لیکن حضور اب میری عمر 70 برس کو کراس کر چکی، اب میری موت کا وقت قریب آ چکا، اب میرے ہاتھ اور پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا، اب میری سماعت و بصارت جواب دے چکی، اب میری ذہانت و متانت و فطانت جواب دے چکی، اب میری قوت گویائی لڑکھڑانے لگی، اب میرے قلم کے جنبش ٹوٹنے لگے، اب میری سیاہی خشک ہونے لگی، اب میرے ورق ختم ہونے لگے، لیکن حضور میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ میں پوری زندگی لگا کر بھی آپ کی سیرت کا، آپ کی صورت کا، آپ کی عزت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت کا، آپ کی منقبت کا، آپ کے شان کا، آپ کے مقام کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا، حضور تھکی ہے فکر رسا متا باقی ہے، قلم ہے آبلا پا متا باقی ہے، ورق تمام ہوا متا باقی ہے، تمام عمر لکھا متا باقی۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، حضرت مولانا یحییٰ عباسی، حضرت مولانا یحییٰ عباسی، علماء حق، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو ہن جاگ پیو ول میں تقریری شروع کریں نا کراں یا دعا منگو جلدا تھا پیا تو نہ کھڑ ونی رستے جن کی توجہ ہے کہہ دو سبحان اللہ، مجاوروں والی نہیں مجاہدوں والی سبحان اللہ، چوری والے عاشق والی نہ خون دیوان والی سبحان اللہ۔ میرے دوستو توجہ رہے، اب اس مختصر سی توجہ میں دو ابالن دے ویندے راسن میں وال پتہ نہیں کھڑانا ماں یہ ایڈے اڑے دے دو میں بڑی کاوڑ لگ دی ہے والا میں ایک جملہ آتا تھا مذاق کے جہاں کچھ میں نے اپنے پیٹی برائی میں تھوڑا جانا پریشان تے کی وادن چلو سریک کی جگہ سڑن پہ فیندن میں ادھر نہ جرے میں کن ڈھیر سونا کوئی آوے ہوں کو دکھائے حالی میں کو دیکھو عالم کو دیکھانی ثواب ہے عالم کو سنانی ثواب ہے ای واسطے جرے ایڈے اڑے دے دو نا جٹھا کا کم کریں دو وال میں دا کتھا پھاس گیا یار ماں انہیں کو ستویں اسمان تے کی دیوے نہ ہے تو منی زمین تو اٹھ دے نہیں اللہ تے سٹپڑیاں تا اٹھ دیاں باندھیاں رہا سنوڑے کو بھی سٹپڑی اٹھی ویندی یہ شکر ہے جی آج اگو گھٹن سٹپڑیاں نہ تو اکثر مولوی اگو بھی لھاڑے دیں تے ہول نہیں ہوں دے ایوال مولوی دے پوترین بندے دے پوتر کہیں نہیں ہوتے وہ تو والا لاڈلے ہوں دیں وہ اندے پندے ویندے پین پوری توجہ میں دل والا مولوی ہوں میرے سارے بھائی بیٹھے میں اس لیے ان سے گپ شپ کر لیتا ہوں محسوس نہ کرنا سا پیٹی بھراؤں ایک بے جو کو جا ٹھیک ہے میں تو مولوی ہے نا آج مزے دی گالے میرا پوتر نال ہے یہ تو دے پوتر دی نال تے چڑھ پئی جان تو میں اپنے پوتر دی تقریر کراونی آئی ضیاء الرحمان فاروقی میرے پوتر دا نام ہے آج پہلی دفعہ میرے کٹھے جلسے جائے جمعیت علماء اسلام پاکستان زندہ باد مولانا فضل الرحمان زندہ باد یحییٰ عباسی صاحب زندہ باد میں زندہ باد ہے میرا نام یحییٰ ہے علماء سے پوچھیں یحییٰ کا معنی ہی زندہ باد ہے
یہ تو وجہ 40 سال تھی گن خطابت ہے اللہ دا کرم ہے جن ماحول گرم ہے اگر نہ 40 سال تو بعد تو مولوی نے گیٹے کوڑے جواب دے ویندن ہیں ہر شے گردے جواب دے ویندن گندے کشتے کھا کھاتے الحمدللہ پوری توجہ رکھنا. اب میں بات کو شروع کرنے چلا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں میں تو معمبر و معطر ہو جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شہ سرخی زیب عنواں کو پڑھتا ہوں میں تو سوچوں میں مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں, میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں, میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں, میں اس کے شان و مقام کی ابتدا کہاں سے کروں. کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے, میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے, میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے, میں نے تو ائمہ سیر کی روایات کو پڑھ کے دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھا. تو پھر بغلانی والوں مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے, پانی سے پہلے ہے, زمین و زمان سے پہلے ہے, مکین و مکان سے پہلے ہے, حور و غلمان سے پہلے ہے, ہر کہکشاں سے پہلے ہے, سارے جہاں سے پہلے. میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جس کے لیے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی نے کہا تھا کہ سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, مان کر پھر اسی نقش سے روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی بشود بھی علم و حکمت میں غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے کس لیے, میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی, جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. میں جب اس نبی کی سیرت لوگ تو اکثر منے دے نہیں وہابی ہیں دیوبندی ہیں سی نبی دے گستاخ ہیں, نبی کو آپ جیسا دیں دیں, نبی کو اپنا بھرا سمجھ دیں, نبی کو اپنے برابر سمجھ دیں. آج علماء دیوبند تے سن تو ونج کہ نبی آدھے کے کوئی انتے نبی دا شان کے کو آدھے ایمیں ویلے آلے جاٹ ملان دے ہتھے نامی وہ یہ ایک گالے ہوں کنوں بی گال تا ہے کہ نبی جٹیں کو کتھوں میدلاما انہیں پتہ ہے ایڈے ڈیاں مانڈن دے جو نہ منجھے وہ بھی ہیں کیوں پتہ جڑا ایڈے گے ولا نہیں ولیا ان کو سمجھ آویں دے نا حق کی ڈوئے دھک کی ڈوئے. میں شروع تو کو آخر نا پیسے نہ سٹائے, میں اپنے بھرا کو آدھا فرسٹ کزن کو مساد کو بغیر پیسے دے تقریر یا نات تا پاٹ دکھا جے 15 منٹ بعد جو آندہ گلا نہ خوش کھوئے ہیں. این واسطے علماء دیوبند عقیدہ سنتے وانج گھر جے کھٹ رہے تھے سمن پو میں 5 منٹ سوچیں ضرور جے کو اللہ زبان دیتی ہوئے وہ اللہ دا نا گھنے. میں والے کوکھا جملہ آدھا رہا نا جس کو اللہ اپنا لینے دیتا ہو نام وہ کہے سبحان. میرے دوستو میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کو شروع کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے نبی کی صورت و عظمت و رفعت و منقبت کو شروع کرنا چاہتا ہوں تو مجھے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے. اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائر سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر, ہر سارا بازار پر, ہر منبر و محراب پر, ہر کتاب کے ورق پر, ہر قلم کی نوک پر, ہر زبان کی چوٹ پر, ہر پرندے کی اڑان پر, ہر پتھر کی چٹان پر, ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں دنیا میں آؤں اور سوکڑوں
توسا اور بغلانی والوں میرے جملوں پہ توجہ رکھنا. یہ صرف جملے نہیں, لفاظی نہیں, کافی اور ردیف نہیں, بروزن الفاظ نہیں, تخیل کی شاعری نہیں, خطابت کی ساحری نہیں. اگر اہل علم, اہل ذوق, اہل شوق, اہل نظر, اہل عشق, اہل عمق میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں یا کسی آیت کا ترجمہ نظر آئے گا یا کسی حدیث کا مفہوم نظر آئے گا. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں دنیا میں آؤں, میں دنیا میں آ کر اگر بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں. میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں. میں مسجد نبی میں جاؤں تو اس نبی کے روضے پر مجھے رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں اگر دنیا میں آ کر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے. میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے. میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام انہی کا نظر آتا ہے. میں کلمے کے بعد اگر آزان کہوں تو آزان میں بھی نام انہی کا نظر آتا ہے. میں آزان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام انہی کا نظر آتا ہے. میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام انہی کا نظر آتا ہے. میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے. میں نماز کے بعد کوئی عبادت کروں ذکر ان کا ہے. میں اطاعت کروں ذکر ان کا ہے. میں ریاضت کروں ذکر ان کا ہے. میں قرآن کی تلاوت کروں ذکر ان کا ہے. آؤ میں بات کو مختصر کروں کہ میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ, رفعت محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. میرے دوستو, ماشاءاللہ 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 تبارک اللہ. میرا روحی منا گھنٹہ بولے سا میں علی تقریر شروع نہیں کی تھی, 40 منٹ تھی گئے لاتے ساٹھ نہ رہے وہیں میں. ہاں پتہ ہے صحیح تو سا گواہ ہے. کوئی جیسی ہوتی گال ہے میں تو سے آیا کھڑا. الحمدللہ نہیں کھل دیکھڑوں تو سا شریف ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو سا آنکھو جا جے ہے شریف تو آنکھو جا. اسا جے مدرسے پڑھتے آسے نا وال تو سویدہ تے مظفر گڑین دا مقابلہ ہوتا. بلا استاد دن تو سا والد مظفر گڑھ. پوری توجہ رکھنا ہے. توجہ جن کیا کہہ دو سبحان اللہ. نہ ڈلی ڈالی نہیں, جوش علی سبحان اللہ. مار کے علی نہ دیوبند علی سبحان اللہ. میرے دوستو میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں قبر سے اٹھ کر عالم معاشر میں جاؤں تو عالم معاشر میں بھی اس نبی کے لواء الحمد کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں اگر حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں در جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں جنت کے اندر چلا جاؤں. میں جنت کے دروں دیواروں پہ دیکھوں. میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں. میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں. میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں. میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں.
देखूं, मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं, मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं, मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं, मैं लोह कलम की जमीन पे देखूं, मैं शजरे तूबा के पत्तों पे देखूं, मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं, मैं अर्शो कुर्सी के माथे पे देखूं। बगलानी वालों, ताकत सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक मैं जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं, मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। बहुत खूब माशाअल्लाह। थक हो नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, अजमत मोहम्मद मुस्तफा, रिफात मोहम्मद मुस्तफा, उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। मेरे को लगदे हुण स्टेज वाले थक गए, तू सही थक गयो ते मैं खाम खा अपना खून नस लावा खड़ा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चलदा पे मोल सब थक के बैठा जिवें कि जे मैं 3 टीन घी दे पी ते आया खड़ा ते इन्हें कलो का टुकर नहीं खाता। मैं 10-15 मिनट बाद सा कढ़े ना वे 10 सेकंड तो मेरा हक बन दे जो मैं सा गेंगी ना ते वो 2 सेकंड डू ना रिलाते जान छुड़ा बंदे वो है तवज्जो जिनकी है कह दो, गूंज के कह दो, ईमान नाल दसो। मेरे को मुना घंटे दे करीब थी वाला है, मैं नबी सिंह दी सीरत दे समंदर दो वंजण दी कोशिश पिया करे ना, हाली वद्दा रेत ते मारका अक्सन मने दे नहीं, मैं हाली रेत ते वद्दा, मैं हाली पहली लहर को टच नहीं कीता और मैं कहीं को मंदा कढ़िए ईमान नाल दस है, कहीं को बुरा आखेम, कहीं दा गिला कीतेम, कहीं को काफिर मुशरिक बित्ती आखेम। क्यों? उलमा लिख देन गिलास जेड़ा कुछ होवे ना, जेड़े को पलटो वो बाहर निकल दे, जै को इल्म होवे इल्म बाहर निकल दे, जै को मंदे होवे मंदे बाहर निकल दे, जै को डोड़े होवे डोड़े बाहर निकल दे, जै को कुरान होवे कुरान बाहर निकल दे। बस फर्क ही हुई, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। पूरी तवज्जो रखना, मैं तुम्हें नबी की सीरत के समंदर की पहली लहर तक ले चलूंगा और फिर बात को वाइंड अप कर दूंगा और पता ही नहीं चलेगा। हाँ, मैं घंटा जो लामा वाला याद नहीं और बस जल्दी मुकाड़ी थी, पता नहीं लगा। मैं क्या तुसा को फटी चढ़ाई है बैठे आवे तो को पता है हवाई जहाज बैठूं, पता नहीं लगता मदीना आवे ने। हाँ, पूरी तवज्जो रखना। आज कुछ लोग बेचारे कहते हैं कि जी देवबंदी नबी को अपने जैसा कहते हैं, नबी को अपने बराबर समझते हैं, नबी को अपना भाई समझते हैं, बड़ा भाई समझते हैं। आज उलमाए देवबंद का अकीदा सुन के जा और पूरी कायनात को बता। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना। आज उलमाए देवबंद का अकीदा सुन के जा और पूरी कायनात को बता कि अबू जहल से बड़ा काफिर है वो जो नबी को अपने बराबर समझे। कह दो बेशक, गूंज के कह दो बेशक, क्योंकि मुल्ला यो एक दालई वदे लोगों को जट्टे को अनपढ़े को उसी नबी को आप जहाँ सड़े मैं वो तो गुजरा सबक याद करी बता, और ये मैंने पूरी दुनिया में कराया है। मैं पूरी दुनिया, अभी मैं 2 हफ्ते पहले 1 दिन के लिए लंदन गया हूँ, एक कॉन्फ्रेंस के लिए 1 दिन के लिए गया हूँ, 1 दिन कॉन्फ्रेंस, तीसरे दिन मैं वापस था। तो मोली जाबिर जा मेरा दोस्त फोन की थी पिया हूँ आके लंदन को समझी मैं खड़ी जी मैं तू जतोई जो मुजफ्फरगढ़ अंदा भाई। पूरी तवज्जो रखना, मैं पूरी दुनिया में ये बात उलमाए देवबंद के स्टेज पे कह रहा हूँ कि इस गलत फहमी में लोगों मत आना। मुल्ला तुम्हें कहेगा ये नबी को अपने जैसा कहते हैं, अपना भाई समझते हैं, अपने बराबर समझते हैं। नहीं, अबू जहल से बड़ा काफिर है वो जो नबी को अपने बराबर समझे। कह दो बेशक, वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो नहीं, तेरे और मेरे जैसा, तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? आगे मैं तफसील बताता हूं, एक जुमले में खुलासा बताने चला हूं। तेरे मेरे और नबी के खमीर में ही फर्क है। तू और मैं दुनिया की मट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मट्टी से बना। जिंदे खमीर च फर्क होवे उतना मैं जहाँ थी सकते
کت میرے علی کہ تیری سنا گستاخ کیا کتھے جا لڑیا نبی اور تیرے میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. اٹ از امپاسبل, ناممکن. ایک خیال است و محال است و جنو, وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو اور میں پیدا ہو تو گھر میں بدبو آئے, میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے. تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں بدبو آئے, میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے. تو اور میں پیدا ہوں اماں کو درد سے پڑے, میرا نبی پیدا ہو جناب آمنہ کو درد سے نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں دائی کی ضرورت پڑے, میرا نبی پیدا ہو دائی کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں اندھیرے میں چراغ کی ضرورت پڑے, میرا نبی پیدا ہو اتنا نور پھیلے کہ اندھیرے میں بھی چراغ کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں غسل کی ضرورت پڑے, میرا نبی پیدا ہو غسل کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں سرمے کی ضرورت پڑے, میرا نبی پیدا ہو سرمے کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں ختنے کی ضرورت پڑے, میرا نبی پیدا ہو ختنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں لوگ کہیں اچھا ہے, میرا نبی پیدا ہو لوگ کہیں جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں. تو اور میں پیدا ہوں نام ماں باپ رکھے, میرا نبی پیدا ہو نام بھی عرش کا خدا رکھے. اللہ نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, ولادت محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. میرے دوستو وہ نبی تیرے اور میرے جیسا, گونج کے کہو تیرے اور میرے جیسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو اور میں چلیں, پوری توجہ رکھنا, تو اور میں چلیں گرد و غبار اٹھے, میرا نبی چلے ہدایت کے چشمے پھوٹے. تو اور میں چلے تو گرد و غبار اٹھے, میرا نبی چلے ہدایت کے چشمے پھوٹے. تو اور میں چلے پسینے سے بدبو آئے, میرا نبی چلے پسینے سے خوشبو آئے. تو اور میں چلے صرف آگے دیکھے, میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے. تو اور میں بولے منہ سے تھوک نکلے, میرا نبی بولے تو منہ سے نور نکلے. تو اور میں بولے تو وہ عام بات بنے, میرا نبی بولے تو وہ حدیث بنے. تو اور میں کچھ کرے تو وہ عام کام بنے, میرا نبی کچھ کرے سنت و شریعت بنے. تو اور میں سوئے وضو ٹوٹ جائے, میرا نبی سوئے وضو کبھی نہ ٹوٹے. تو اور میں خواب دیکھے خواب جھوٹا ہو جائے, میرا نبی خواب دیکھے خواب بھی وہی بن جائے. اور تو اور میں اگر کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندا ہو جائے, میرا نبی کڑوے کنویں میں تھوکے تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے. وہ نبی تیرے اور میرے جیسا. یہ سبق پکئی وائن متن جاٹ کو ملا مندرا کی نے ویلیں دے بہانے ہیں, تیرے اور میرے جیسا نہیں. کیوں؟ تو اور میں کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندا ہو جائے, میرا نبی کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے. تو اور میں اگر کسی کے پانی میں ہاتھ ڈالے پانی گندا ہو جائے, میرا نبی اگر پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. تو اور میں اگر کسی کی روٹی کو ہاتھ لگائے لوگ کہتے ہیں خبردار جراثیم ہو گئے, میرے نبی کا ہاتھ مبارک دو آدمیوں کی روٹی کو لگے 150 صحابہ کھائے روٹی پھر بھی بچ جائے. اور تو اور میں اگر کسی کے دودھ کو منہ لگائے لوگ کہیں جھوٹا ہو گیا, میرے نبی کا منہ مبارک اگر دودھ کے ایک پیالے کو لگے 70 صحابہ پیے دودھ پھر بھی بچ جائے. اور تو اور میں اگر کسی کو انگلی کا اشارہ کرے لوگ کہتے ہیں خبردار انگلی کھڑی کی تو ہاتھ کاٹ دوں گا, میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے سورج واپس آ کے نماز کا وقت دہرائے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درختوں کے پتے بھی کلمہ پڑھتے نظر آئے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے پہاڑوں کے پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آئے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے زمین کے جانور بھی کلمہ پڑھتے نظر آئے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درخت زمین چیر کر نبی کے قدموں کے بوسے لینے آئے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے تو ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے. اس لیے عقیدہ بنا کہ وہ
मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, शान अहले बैत, नारे तकबीर। उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मेरे जैसे तिफले मकतब की गूंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान, जिसके मुंह में हो जुबान वो कहे सुभान। तो ज्यादा बस मौलवी आर के घर खड़ा रहे, साको नहीं लेना पवे। मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह एक शेर पढ़ा करते थे, अहले ज़ौक़ की नज़र करने चला हूँ। वो जरा चुप मजमा बैठा हुआ ना, मैं ही चौकड़ी मारते बैठे होंगे, हाथ घोटते बैठे इतना होंगे, ख्याल पिछू दे होंगे हैं। उन्हें वास्ते वादे गीले कागज़ की तरह ठहरी जिंदगी अपनी, चंद लोगों को समझ आएगा जो साहिब ज़ौक़ होंगे। गीले कागज़ की तरह ठहरी जिंदगी अपनी, कोई लिखता भी नहीं कोई जलाता भी नहीं। वो सिन्ना कागज़ ना पढ़ो, सिन्ना कागज़ जेड़ा ना लिखण दे डादा ना साड़न दे डादा। इसलिए जब अल्लाह रसूल की बात हो, तुम्हारे चेहरों पे चमक हो, तुम्हारी आंखों में दमक हो। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? तू और मैं मरे, कब्र की मिट्टी हो जाए, मेरा नबी दुनिया से जाए, रोजे में जिंदा रहे। लेकिन मौलाना क़यामुद्दीन अब्बासी का बेटा हूँ, मुवहिद बाप का मुवहिद बेटा हूँ। तौहीद की झलक देता जाऊँ, कहीं कोई गलत फहमी में मुब्तला ना हो जाए हैं कि तेरे मेरे जैसा नहीं तो फिर किस जैसा है। गलत फहमी में ना आ जाए, जैसे वो तेरे और मेरे जैसा नहीं वैसे वो खुदा जैसा भी नहीं। कह दो बेशक, कह दो बेशक। ये रोला उथों शुरू थी जेरे मार का अल्लाह रसूल को भिरा भिरा बना खड़े ने, हे बराबर दी चोड़ते वल अल्लाह दे सारे इख्तियारात गिनते नबियों को दे देंदे वल अगू नहीं रुकना तो है कहना ना, वल नबियों दे सारे इख्तियारात गिनते वलियों को दे देंदे, वला वलियों दे सारे इख्तियारात गिनते उन्हें दे खलीफियों को दे देंदे। के तक पूछो, के तक पूछो। एक जुमला था ना, ये डूडी पहले दी गाल है, बयान हा इशा तो फौरन बाद लाहौर शहर जमाल रोड ते रात को 2 बजे नाल मांगा मंडी है खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस ही बहुत बड़ी परसों रात वाल सरगोदा है छी, वो भी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ही जितनी तो मजमा बैठो इतनी लोग ने स्टेज ते हाँ बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होंगी है सालाना और लखे का मजमा होंगे। इन वास्ते मैं मादरत भी चाहसा, इन्हें को मैं टाइम फोन ते हाँ तो कर छोड़िया, लेकिन मसरूफ इतना होंदू जो एक फोन तो बाद 10 फोन बे आ वेंदे पिछला बोल वेंदे, मैं टाइम डे बैठा लिखण भूल गया। तो सरगोदे वाले कोई मैं कहना दिता होया टाइम, उन्हें बिल आखिर कायदे जमीयत का फोन कराए, उतों मैं को सिफारिश करी है सी वड्डी कॉन्फ्रेंस है खतीब सारे को वड्डा कहनी अब्बासी साहब को आखो साको टाइम दे वाल हुक्म थे तो मैं उड्डे टाइम दे बैठा। मौलाना मेरे को फोन किते परसों ते आखे सी साढ़े को तोरा 3 को जुमेरात बयान है, मैं कि यार मेरे को तो डायरी ते कहनी लिखा पिया, मैं तो वेंदा ही सरगोदे पिया, उन्हें जी सारा तो लिखा पे, मैं कि यार हुण वल मादरत हुण एक डी अगू ते चक्कर मैं उसा कुर्बानी दे सा। हाँ उन्हें दी मेहरबानी है, उन्हें मेरी गाल मनी है न तो आजकल मौलवी बिराइन पेटी बिराइन जल्दी कवरेज वेंदा है सी सबको टाइम देते वाला हेडे वो बंदा है मिस्टेक थी वेंदी है ठीक है। और मैं कोई छुअर तो नहीं जवान तो नहीं बुजुर्ग आदमी हाँ पुराना बंदा, मेरे जितनी क्लास वाले सारे माशाल्लाह गिट्टे गोड़ियों को जवाब दी वधन ठीक है। और मैं कहते ना बहुत सी तू कि जवान वधी क्या खंदी हो, मैं नाम मुरादो निमी खंदा ही वास्ते बच्चा वधा थोड़े वाली कर मैं खावा तो मैं ही मैं कि ही हो वहाँ है। पूरी तवज्जो रहे बात को आगे चलाने चलता हूँ कि जैसे वो तेरे और मेरे जैसा नहीं वैसे खुदा जैसा भी नहीं, वो और है ये और है, ये वो नहीं वो ये नहीं, वो कायनात का खुदा ये सैयदुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये इमामुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये खातमुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये अव्वलुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये आखिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये ज़ाहिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये बातिनुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये हाशरुल अंबिया, वो कायनात
کا خدا یہ محمد مصطفیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ احمد مجتبیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ صاحب والضحیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ صاحب والدجا، وہ کائنات کا خدا یہ صاحب خیر الورا، وہ کائنات کا رب یہ شاہ عرب، وہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین، وہ مالک یوم الدین یہ ہدی للعالمین، وہ بھی اکیلا یہ بھی اکیلا، وہ بھی لازوال یہ بھی لازوال، وہ بھی با کمال یہ بھی با کمال، وہ بھی بے مثال یہ بھی بے مثال، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس پہ خدائی ختم، اس پہ مصطفیٰ ختم۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ اس لیے گھنٹہ ہونے کے قریب ہے مجھے، لیکن ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، تے اپنے انہیں مساتیں کو سنیا ہی دیں گا پیا، ایمان نال جواب دیوائے، گھنٹہ تھی والا لے چند منٹ باقی ہیں۔ میں حضور سیدھی سیرت دا موضوع شروع کریں دا ودا حالی، علماء میرے جملے کو سمجھ سن تے جواب دے سن۔ گھنٹہ تھی والا لے حضرات، میں حضور سیدھی سیرت دا کوئی موضوع شروع کیتے اللہ، میں کوئی موضوع شروع کیتے ایمان نال دسو، میں کہیں آیت تے بولیا، کہیں حدیث تے بولیا، حضور سیدھی زندگی دا حالی کوئی واقعہ سنائیں، میں ہجرت تے بولیا، معراج تے بولیا، انا اعطیناک کل کوثر تے بولیا، الم نشرح لک صدرک تے بولیا، ووضعنا عنک وزرک تے بولیا، ورفعنا لک صدرک تے بولا، ہیں میں اذا جاء نصر اللہ والفتح تے بولیا، انا اعطیناک کل کوثر تے بولیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ تے بولیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا تے بولا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تے بولیا، میں کہیں حضور سیدھی سیرت دی کہیں آیت یا کہیں حدیث تے بولیا، میرا گھنٹہ مکانا لے میں گال شروع نہیں کر سکیا، تے کوئی بدھوا دے بنے تے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان، یحییٰ عباسی صاحب۔ میں حالی نبی سیدھی سیرت دا کوئی موضوع شروع نہیں کر سکیا، میرا ٹائم مک گئے تے مارکا اکثر منے دے نہیں، اور میں پوری دنیا میں چیلنج کر کے آیا ہوں، ہر شہر، ہر کریا، ہر بستی، ہر گاؤں اور ہر ملک میں، دنیا کے ہر ملک میں، کوئی 60 سے زیادہ 70 کے قریب ملکوں میں اللہ مجھے لے گیا ہے، پوری دنیا کا، یورپ کے، عرب کے، عجم کا، افریقہ، کینیڈا، ساری دنیا میں جاتا ہوں، اور میں یہی چیلنج کرتا ہوں، جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہو اور دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہتا ہو، اسے بلاؤ، میرے ساتھ کھڑا کرو، ایک رات کا وقت طے کرو، عشاء کی اذان نماز پڑھ کے شروع کرتے ہیں، فجر کی اذان تک چلتے ہیں، میں بھی نبی کی سیرت سناؤں، وہ بھی نبی کی سیرت سنائے، میں بھی نبی کی صورت بتاؤں، وہ بھی نبی کی صورت بتائے، میں بھی نبی کی عزت، عظمت، رفعت، منقبت، نبی کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اطوار، عادات، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال بتاؤں، وہ بھی بتائے۔ صبح فیصلہ عوام کرے گی، دوڑے والا کون تھا، قرآن والا کون تھا۔ ایک اور شعر دو چار لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، دو چار لوگوں کی، ایک دو مجمع میں ہوں گے، ایک دو سٹیج پہ ہوں گے، کہ کوساروں کے دل پگھلے، کوساروں کے، کوساروں کے، کوساروں کے، تو صحیح کوساریں دے علاقے جاؤ، کوسار پہاڑ کو آدم، کوساروں کے دل پگھلے، پوری توجہ رکھنا حالے ذوق، کوساروں کے دل پگھلے تو دریا ہوئے جاری، کوساروں کے دل پگھلے تو دریا ہوئے جاری، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتھر نہیں روتے۔ میں ناراض کہیں نہیں جو تو سبحان اللہ نہیں آکی، میں پہلے آکے ہم 4 بندے کو سمجھے سی، باقی نے اتو ہی میں بائی ارگزر سی، چلو ترجمہ کر چھوڑا۔ کوساروں کے دل پگھلے تو دریا ہوئے جاری، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتھر نہیں روتے۔ لوگ آدھے نا یار پتھر نہیں روندے، وہ گالا جرے پتھر روندن، چشمے واندن، چشمے واندن، دریا واندن، ایویں تک لوگ آدھے نے وہاں بھی دیوبندی نبی کو نہیں منے دے، وہ جڑا اسا منے دو کہیں دا پیو نہیں مان سکتا، اسا صرف منے دے نہیں
تو اگر پتہ ہو سی بھگتے دے ہوں انہیں یہ کہنا کوئی اشعار کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیا نام لیا جائے. ایسا صرف نبی دا شان منے دے نہیں بھگتے دے ہوں. غازی علم الدین تو گھنتے غازی حق نواز تک تختہ دار تے چڑھتے منے دے ہوں. اسا خالی میں حلوے بکرے چھتریں تے نہیں کھڑے, لاچی دانے جلیبیاں تے نہیں کھڑے, علی ریوڑیاں تے نہیں کھڑے. اسا نبی دی خاطر جانا دیتے ہیں. علماء دیوبند نے نبی صحابہ اہل بیت دی خاطر جیلاں کٹیاں, تختہ دار کو چومے ہیں, کوڑے کھادے نے, جانا قربان کیتے نے, جس میں ڈرل مشینیں نال سوراخ کروائے نے, ہاں گولیاں دے نشانہ بڑے سامنے سینے چھلنی کر دیتے ہیں, پیو پتر کٹھے کھڑاتے مار دیتے گئے, ہاں لیکن نہ جھکیں نہ وکیں نہ رکیں نہ ڈریں نہ بجیں. جو کام تھا وہی کام ہے, یہ کام رہے گا. جو کام تھا باطل سے ٹکرانا وہی کام ہے, یہ کام رہے گا. ہم مر کے بھی زندہ ہیں, ظالم تیرے سر پہ یوں ہی الزام رہے گا. آج بھی اگر دنیا کفر میں کوئی بھی سر اٹھانے لگتا ہے تو اس کے مقابلے میں سدے سکندری بن کر باطل کو ٹکرانے والا آج بھی تمہیں اگر کوئی نظر آئے گا تو ابن مفتی محمود مفکر اسلام بطل حریت امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان نظر آئے گا. شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, علماء حق, علماء اہل سنت, قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان, حضرت مولانا یحییٰ عباسی, علماء حق, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, پچھلے 250 سال کی تاریخ اٹھا کے پڑھ, 1801 سے لے کر 1924 تک, 250 سال. اونلی فار ایگزامپل, تجربے کے طور پر تاریخ اٹھا کے پڑھ کہ باقیوں نے کیا کیا, علماء دیوبند نے کیا کیا. جب انگریز وائسرائے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر بر صغیر پہ مسلط ہوا تو سارے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے حلوے چھترے کھا رہے تھے. مقابلے میں کوئی نکلا تھا تو وہ دیوبند تھا, جس نے بغیر اسلحہ کے, بغیر پیسوں کے, بوریا نشین, کھدڑ نشین, کھدڑ نشین, بوریا نشین انگریز سے ٹکرا گئے. اگر سر ایک مثال لے تو ایویں ہے جویں چیڑی باز نال لڑ پوے, ایویں ہے یا کہنا جڑے تاریخ تو واقف ہے. کتھاں انگریز, کتھاں وائسرائے برطانیہ, کتھاں او حکومت کہ جن دی حکومت سورج غروب نہ تھی رہا, سورج غروب نہ تھی رہا, سورج جڑے اتھوں بڈھے ہا اگو جتھا نکلدا اتھا انہیں دی حکومت ہوندی ہے. اتنا بڑی حکومت ہے, لیکن علماء دیوبند اکھ اکھ پاتے لڑین, صرف لڑے نہیں لڑتے دکھائے نے تے انگریز کو بر صغیر چو کاٹھتے دکھائے نے. آج بھی پوری دنیا میں اگر بیت المقدس پہ حملہ ہوا, فلسطینیوں کو بے گناہ یہودیوں نے ذبح کیا, تو باطل کے مقابلے میں اسمبلی میں, سینٹ میں, عوام میں, ملین مارچ میں, چوکوں میں, چوراہوں میں, پریس کانفرنسوں میں بولنے والی اگر کوئی توانا آواز تمہیں نظر آئے گی تو وہ صرف اور صرف قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان دیوبندی کی نظر آئے گی. اگر مرزا قادیانی اٹھا اور اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر پاکستان بننے تک اور پھر 53 کی تحریک تک, پھر 73 کی تحریک تک, پھر 1974 کے قومی اسمبلی کے فیصلے تک مفکر اسلام مولانا مفتی محمود سبکت رحمہ اللہ علماء دیوبند تھے جنہوں نے اسمبلی سے قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا. پھر کوئی بھی ڈکٹیٹر اس ملک میں آیا, ضیاء الحق سے لے کر مشرف تک, اگر اس کے سامنے کوئی سینہ تان کے کھڑا ہوا تو اس کا نام بھی مولانا فضل الرحمان ہے.
اس لیے دیوبندیوں تمہاری عظمت کو سلام ہے. دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو. دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا ہے. شاد باد و شاد زی اے سرزمین دیوبند, دہر میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند. آج بھی جب سپریم کورٹ نے ختم نبوت پہ کوئی ہرزہ سرائی ساون یا آمدن کی تو پھر سپریم کورٹ کے کٹہرے میں, پوری توجہ رکھنا, سپریم کورٹ کے کٹہرے میں 72 سال کا بوڑھا قائد جس نے وہاں جا کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہا کہ 72 سال کی عمر میں پہلی دفعہ عدالت آیا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ وہ پہلی دفعہ بھی نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, علماء حق, علماء اہل سنت, علماء دیوبند, قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان, قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. نعرہ تکبیر. تو سپریم کورٹ میں بھی اگر ختم نبوت کا دفاع اور تحفظ اور دلائل دینے کی باری آئی تو بھی علماء دیوبند کا سرخیل قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان تمہیں نظر آیا. اب بھی میرے قائد کا حکم ہے جمعیت علماء اسلام کے ایک ایک کارکن, ورکر, جاماز, شاہین اور انصار الاسلام کو کہ اگر ختم نبوت پر کسی نے ڈاکہ مارنے کی کوشش کی تو سب سے پہلا دستہ جو مقابلے میں آئے گا وہ جمعیت علماء اسلام کا ہوگا. کہہ دو انشاءاللہ. اگر ضرورت پڑے اور قیادت بلائے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے, ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے, پاکستان کے تحفظ کے لیے, جغرافیہ کے تحفظ کے لیے, نظریہ کے تحفظ کے لیے اگر علماء اور قائدین اور بالخصوص قائد جمعیت آپ کو آواز دے تو پھر توسا والوں, بستی بغلانی والوں بتاؤ کہ تم علماء کا ساتھ دو گے جو کہتے دیں گے کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے عوام تک اور اسمبلیوں تک اور اداروں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ توسا والے, بغلانی والے, سوکڑ والے وعدہ کر رہے تھے کہ اگر ختم نبوت کو ضرورت پڑی, ناموس صحابہ کو ضرورت پڑی, پاکستان کو ضرورت پڑی, جغرافیہ کو ضرورت پڑی, نظریے کو ضرورت پڑی, ہم جان دے دیں گے لیکن سودا بازی کبھی نہیں کریں گے. ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو انشاءاللہ, گونج کے کہہ دو انشاءاللہ, بلند آواز سے کہہ دو انشاءاللہ. اگر تمہارا یہ دعویٰ, تمہارا یہ وعدہ سچا ہے تو میں تمہارے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شعر پڑھا کرتا ہوں اہل اغیار کے لیے اور ارباب اقتدار کے لیے کہ جاؤ جا کے میرے تاباں سے کہہ دو, جاؤ جا کے میرے تابوں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے. جاؤ جا کے میرے تابوں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. وسعت دل ہے بہت, وسعت صحرا کم ہے, اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی, ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو, کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو, تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو بزرگ کروے سن او سے ہون کہنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا یفقہوا قولنا. یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ سارے خطائیں کو معاف فرما, یا اللہ سارے غلطیوں کو درگزر فرما, یا اللہ تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما. یا اللہ جڑے وفات پا چکے انہوں نے دی مغفرت فرما. یا اللہ جڑے زندہ انہوں نے کو صراط مستقیم تے چلا. یا اللہ سارے دے علم وچ, عمل وچ, رزق وچ, عمر وچ, صحت وچ, کاروبار وچ, فصلیں وچ برکت عطا فرما. یا اللہ اپنے سوا کہیں دا محتاج نہ فرما. یا اللہ ہر نظر بد تو محفوظ فرما. یا اللہ ہر جن و انس دے شر تو محفوظ فرما. یا اللہ ہر جادو سحر ٹونے تو محفوظ فرما. یا اللہ دشمن دے ہر شر اور وار تو محفوظ فرما. اللہم احینا سعیدا وامتنا شہیدا. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ
ذریته و عترته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کریم عمر کو دراز رکھے، اللہ کو صحت تندرستی دے. سارے بھراتر صلی اللہ علیہ وسلم وہ خرائط خاک نہیں ہوتر